नसीब हो। ये ना हो कि बंदा इतना दूर हो कि मौला हुसैन इतने दूर खड़े हो बंदा जा भी ना सके। असल तेरी परवाज वो है कि तू बातिन को मना, जिस्म तो मिट्टी में मिल जाना है। अब मज़ाहन कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जवानों को बुरा भी ना लगे, समझ भी जाए मेरी बात को। एक मर्तबा आप अपने जाहिर पे नाज करते हो, मसलन आईने के सामने खड़े हुए कहा मौलाना मेरी आंखें बड़ी खूबसूरत। मैंने कहा क्यों? कब बड़ी हैं, छोटी नहीं है, बड़ी बड़ी आंखें मेरी, बड़ी खूबसूरत। मैंने कहा कभी गौर से गधे को देखा है? देखा है कभी गधे को? गधे की आंखें इंसान से बड़ी हैं। तो ये जो ब्यूटी का मुकाबला होता है ना, तो जीतना गधे को चाहिए। कहते हैं ना जिसकी आंखें बड़ी, उन्होंने जो निशानियां बनाई है ना ब्यूटी की, वो सारी निशानी हैवान में इंसान से ज्यादा है। कि कभी अपनी बाजू की ताकत पे नाज न कर, जाहिर साजी ना, वर्जिश करो अच्छी बात है, लेकिन डोले शोले बना के टी शर्ट पहन के रोड पे न चला करो कि कमजोर लोगों को दिखाओ कि तू अपना बाजू देख और जरा मेरे डोले देख। ये किस चीज पे तू नाज कर रहा है? ये नाज वही है जो अम्र इब्न अब्दुवत किया करता था। जब मौला उसके मुकाबले में गए, अली मेरा क्या करेगा, मेरे डोले देखो, बकरी का बच्चा खाता हूं, ऊँटनी का बच्चा उठाता हूं। अली ने एक जरब मारी, बकरी भी निकल गई। एक हदीस दिखाओ जिसमें अहले बैत ने अपने बाजुओं पे नाज किया हो। यानी मौला ये शियों को बोले अली के बाजू तो देख, अली की कमर देख, अली का चौड़ा सीना देख। और जब लोग जाते थे और यहूदी ने कहा मेरे मौला को कि या अली तुझे देख के ये नहीं लगता कि तूने खैबर का दरवाजा उखाड़ा है? अली तुझे देख के नहीं लगता तूने मरहब को बिछाड़ा, तूने अंतर को मारा, तूने अम्र इब्न अब्दुवत को मारा? तो इमाम ने फरमाया अली के जिस्म को न देख, मैंने जिस्म की ताकत से नहीं, मैंने रूह की ताकत से उखाड़ा था। अहले बैत ने अगर नाज किया तो रूह के पावर पे, जिस्म के पावर पे कभी नाज नहीं। आज सारा जोर है जिस्म पे। भाई वर्जिश करो अच्छी बात है, जिस्म दिया इसे सही सालिम रख, सुस्ती न बना, वॉक किया कर इस पर, लेकिन किस लिए? फिर वही बात है, किस लिए तू वर्जिश कर रहा है? डोले शोले किसके लिए बना रहा है? लोगों के लिए। ऐसी टी शर्ट पहने जिसके नीचे तेरा सीना नजर आए, तेरे डोले नजर आए। कभी ऐसा किरदार बनाया कि अली को नजर आए? कभी ऐसा वजूद बनाया? जाहिर साजी कभी अहले बैत ने नहीं की। उनका पूरा जोर था बातिन बनाए। बातिन क्यों बनाए? क्योंकि खिलकत का मकसद था। अब मिसाल देखिए, कुरान की एक आयत है, मैंने इस पर कई तकरीरें की हैं। एक मर्तबा खुदा इंसान को बनाता है। अब एक क्वेश्चन अपने जहन में रखिए, आज की मजलिस में ये मेरा जवाब जहन में बिठाइएगा, जो साहिब औलाद हैं बच्चों को समझाइएगा। आपको एक जिंदगी की एक डायरेक्शन मिलेगी और इंशाल्लाह इस डायरेक्शन में सब आबाद हो जाएंगे। सवाल है कि इंसान खुद को पहचाने, ये इसकी खिलकत का मकसद है। यानी इससे पहले कि मैं इमाम हुसैन की मारिफत हासिल करूं, मेरे ऊपर वाजिब है मैं अपनी मारिफत हासिल करूं। बंदे को ये पता मौला 13 रजब को पैदा हुए, 19 को जरबत लगी, 21 को शहादत हुई, मौला हुसैन करबला में शहीद हुए। भाई तू कौन है? ये तो बता, तू कौन है? तुझे अपनी मारिफत है? जब तक तुझे अपनी मारिफत नहीं, अहले बैत की मारिफत तुझे नहीं मिल सकती। हम जिंदगी जी रहे हैं लेकिन मुझे ये नहीं पता ये चलता फिरता इंसान इसकी हकीकत क्या है। एक ही जुमले में समझाने की कोशिश करूंगा। एक मर्तबा खुदा इंसान को बनाता है, बनाने के बाद इतना नाज करता है, कहता है तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, मैं कितना बेहतर बनाने वाला हूं। और फिर सूरह जुमा में इसी इंसान की तौहीन भी करता है, कहता है बाज लोगों की मिसाल गधे जैसी है। सूरा उतरा नबी के जमाने में, कोई ये न समझे कि गधे सिर्फ उस जमाने में थे, आज नहीं है। कुरान ता कयामत पैगाम लेकर आया है कि बाज लोगों की मिसाल गधे जैसी है। खुदा क्यों?
انسان کو بنانے کے بعد تو تعریفیں بھی کرے اور پھر اسی انسان کو گدھا بولے. ایک مرتبہ ہم نے کسی کو غصے میں گدھا بول دیا تو میرے بولنے سے کوئی گدھا نہیں ہوتا, لیکن خدا جب کسی کو بول دینا گدھا ہے تو حقیقت میں وہ بندہ گدھا ہوتا ہے. کلام انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کمثل الحمار, بعض لوگوں کی مثل کس کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح ہے. کیوں؟ یحمل اسفارا, گدھا اس لیے گدھا ہے کیونکہ کتابیں اٹھاتا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں لیتا. مطلب گدھے کے اوپر نہج البلاغہ رکھو, گدھے کے اوپر قرآن رکھو, گدھا قرآن سے فائدہ نہیں لے گا, کیونکہ وہ فائدہ نہیں لیتا تبھی وہ گدھا ہے. یعنی یہاں خدا نے فرق انسان اور فرق حیوان بتا دیا. اتنی گہری بات کی, مثال دے کے خدا نے سمجھایا, اور قرآن مثالوں سے ہی سمجھاتا ہے. فرمایا حیوان اس لیے حیوان ہے. اب مومن 5 منٹ کے لیے سوچے وہ کون سی چیز ہے جو حیوان میں ہے میرے اندر نہیں ہے, یا میرے اندر ہے حیوان کے اندر نہیں ہے. ایک چیز آپ کے اندر ہے حیوان کے اندر نہیں, اور ایک چیز حیوان کے اندر نہیں آپ کے اندر ہے. اب آپ یہ بولے میں انسان اس لیے ہوں کیونکہ میں نے بچے پیدا کیے, گدھا بولے گا بچے تو میرے بھی ہیں. کوئی بولے کیونکہ میں نے شادی کی اس لیے میں انسان ہوں, گدھا بولے گا بیویاں تو میری بھی ہیں. فرق یہ ہے جب تو شادی کرتا ہے تیرے بیچ میں مولوی ہوتا ہے, میرے بیچ میں مولوی نہیں ہوتا. کوئی بولے میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں اسپورٹ کرتا ہوں, بھاری بھاری وزن اٹھاتا ہوں, تو گدھا تجھ پہ ہنسے گا, کہے گا تو کتنا وزن اٹھاتا ہے, میں تو ڈیلی اتنا اٹھاتا ہوں. کوئی کھانے پہ ناز کرے, کوئی یہ بولے میں نے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, لہٰذا میں نے بڑا انسانی کام کر دیا. ارے تو نے بچے کو ہنر سکھایا. ہنر کیوں سکھایا؟ تاکہ وہ کمائے, تاکہ امرار معاش کر سکے. اس طرح تو کبوتر بھی اپنے بچے کو اڑنا سکھاتا ہے, مچھلی بھی اپنے بچے کو تیرنا سکھاتی ہے, کئی حیوان بھی اپنے بچے کو شکار سکھاتے ہیں. تو وہ کون سی چیز ہے جس کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے؟ خدا کھانے پہ, پینے پہ, شادی پہ, شہوت میں ان چیزوں کا اشارہ نہیں کر رہا. کہ گدھا اسی لیے گدھا ہے کیونکہ گدھے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کچھ چیز سیکھ سکے. اگر اسے نہج البلاغہ دو یا کتاب دو یا حدیث دو, گدھا سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب یہ نہیں کسی گدھے کو مسجد نبوی میں باندھ دیا جائے تو گدھا نماز پڑھنا سیکھ جائے, ہو سکتا ہے یہ. یا کسی گدھے کو مثلا کسی عبادت خانے میں بھیج دو, وہ سجدہ کرنا سیکھ جائے. نہیں, حیوان اس لیے حیوان ہے کیونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کس چیز کی؟ سیکھنے کی. میڈیکل یونیورسٹی ہے, کراچی یونیورسٹی ہے, وہاں پہ آپ 4 گدھے باندھ دو, 10 سال کے بعد لے کر جاؤ, امید نہیں رکھنا کہ وہ ڈاکٹر بن گئے ہوں گے, وہ انجینئر بن گئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کیا نہیں ہے؟ صلاحیت, ایبلٹی نہیں ہے وہ سیکھ سکے بیچارہ. تبھی اسے گدھا بولتے ہو. جب بچے کو ایک چیز سمجھاتے ہو سمجھتا نہیں, بیٹے کو بولتے بیٹا نہ کرو نہ کرو نہ کرو, 10 بار کرتا ہے تو 11ویں بار کیا بولتے ہو؟ گدھے تو نہیں. مطلب انسان تب ہے جب وہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر نہ سیکھ سکے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر تربیت نہ کر سکے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. چلو ایک اور مثال دے کے سمجھا دوں, پھر ایک نتیجہ بھی دیتا ہوں تاریخ اسلام کا. مثلا کسی مومن کے پاس 2 گدھے ہوں, پتہ نہیں گدھے کا نام سن کے آپ ہنستے کیوں ہیں. ایک مومن کے پاس 2 گدھے ہوں, قرآنی مثال ہے اس لیے میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. اس نے ایک گدھا لا کے مولوی کو دیا, ایک گدھا لا کے موچی کو دیا, کہ یہ لیجیے آپ کی خدمت کے لیے, گھر میں کام کاج ہو, ریڑھی پہ سامان وامان رکھیے گا, حیوان بڑا محنتی ہے. رکھ لیا. 5 سال کے بعد وہ گدھے واپس لینے آیا, موچی سے بھی گدھا واپس لیا, مولوی سے بھی گدھا واپس لیا, اور دونوں گدھے لا کے جعفر طیار کی مرکزی امام بارگاہ کے باہر کھڑے کر دیے, اور مجمع کو بولا بھائی جس کی جوتی پھٹ چکی ہے, ایک گدھا لایا ہوں موچی سے, جوتیاں آپ کی سی دیں گے. کہ دوسرا گدھا لایا ہوں مولوی کے گھر سے, 5 سال مولانا کے ساتھ رہا ہے تو کم از کم آدھا مولوی تو بن گیا ہوگا نا.
کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مولاناؤں کے ساتھ رہ کے آدھے مولوی بن جاتے ہیں، اچھی بات ہے. تو اس نے کہا یہ گدھا لے کر آیا ہوں، 5 سال مولانا کے ساتھ تھا تو کم از کم آدھا مولوی تو بن گیا ہوگا نا. دنیا بولے گی نہیں گدھا مولوی کے ساتھ رہے یا موچی کے ساتھ رہے، گدھا گدھا ہی رہتا ہے، کیونکہ گدھے کے اندر صلاحیت نہیں ہے. قرآن مثال دے کے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے انسان وہ ہوتا ہے جس میں صلاحیت ہوتی ہے. اگر نبی کے ساتھ رہے یا علی کے ساتھ رہے اسے مومن بننا چاہیے. اگر نبی اور علی سے علم نہ لیا تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک تو شیعہ قوم اتنی تیز ہے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتی ہے. میں کس گدھے کی بات کر رہا ہوں، یہ کن گدھوں کو یاد کر رہا ہوں. لیکن اگر وہ گدھے یاد آ بھی رہے ہیں تو کبھی خود کو بھی دیکھا کرو، کبھی خود کو بھی دیکھا کرو کہ اگر میں 10 سال مولا حسین کی مجلس میں آؤں اور 10 سال آنے کے بعد بھی میرے اندر تبدیلی نہ آئے. قرآن کی آیتیں سب کے لیے. اللہ جب بات کرتا ہے نا فیورٹزم نہیں ہے کہ ان کے اوپر فٹ ہو، میرے بچوں پہ فٹ نہ ہو، میری فیملی پہ فٹ نہ ہو. جب تجھے پتا چلے نا علی کو یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، اور پھر بھی اس پہ عمل نہ کرو، نتیجہ خود لے لو. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. انسان اس لیے انسان ہے کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی ایبلٹی ہے جسے بولتے ہیں تربیت پانے کی صلاحیت، خود کو بدلنے کی طاقت. حر کا مقام کیوں ہے؟ کیونکہ حر نے ثابت کیا کہ حر انسان ہے، حر نے خود کو بدلا. اگر مجلس حسین، میرے چوتھے امام فرماتے بندہ مجلس امام میں آئے تبھی ہم فرماتے مجلس تربیتی ہونی چاہیے.